अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहनीना शेख। कयामत खुद बताएगी कयामत क्यों जरूरी थी। ये वीडियो जो आपको नजर आ रही है, इसकी तफसीलात में जब आपके सामने रखूंगी तो आपका कलेजा फट जाएगा, सुन नहीं सकेगा। ये जो शादी का फंक्शन साइड विंडो में आपको नजर आ रहा है, जहां लड़कियां फोहश डांस कर रही हैं और इनके ऊपर दलाल नोट भी निछावर कर रहे हैं। ये शादी का फंक्शन किसी गली में नहीं हो रहा, मार्की में नहीं हो रहा, मोहल्ले में नहीं हो रहा, किसी की छत पे नहीं हो रहा। ये फंक्शन हो रहा है मस्जिद के अंदर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, तौबा अस्तगफार, 1000 मर्तबा मेरी तौबा, 1000 मर्तबा तौबा। ये है वो खबर जो सारे सोशल मीडिया पर पिछले कुछ घंटों से वायरल हो रही है। मैं इस खबर के मुतालिक तो आप लोग सुन ही चुके होंगे, लेकिन मैं इसकी मजीद डिटेल्स पर नजर डालूंगी, रोशनी डालूंगी। ये गांव नहीं है कोई, ये कोई इंडिया का एरिया नहीं है, कोई यूरोप नहीं है। ये मुसलमान कंट्री में हुआ और एक मस्जिद के अंदर हुआ। ओकाड़ा में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है। इसके मुतालिक एक एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। एफआईआर में जो ब्लंडर मारा है वो मैं आपको बताऊंगी क्या ब्लंडर मारा है। मस्जिद में शादी किसकी थी और उसकी क्या तफसीलात हैं, आज ये डिटेल की तरफ। ओकाड़ा में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। ओकाड़ा में है जी कॉलेज रोड, और कॉलेज रोड में है सफदर शहीद पार्क। उसके बिल्कुल नियर, बिल्कुल पास ये वकुआ है जी। वहां पर एक मस्जिद है और मस्जिद के जो रूहे रवा हैं, जो तमाम मामलात को देखते हैं, केयर टेकर कह लें या कुछ भी कह लें, उन साहब का नाम है कारी आशिक हुसैन। कारी कहते हुए मुझे आज शर्म आ रही है, आशिक हुसैन साहब के नाम से पहले। जराए कहते हैं कि इनकी नवासी की शादी है, वल्लाह आलम नवासी पोती दोती रिश्तेदार कजन कौन है, लेकिन जराए ऐसा कहते हैं। 1 फरवरी 2025 ये शादी तय पाई। उन्होंने इस शादी के तमाम तर इंतजामात किसी हॉल में नहीं किए, गली में नहीं किए, मार्की में नहीं किए, किसी टेंट में नहीं किए, किसी की छत में नहीं किए, मस्जिद में कर लिए। कारी था भाई, उसने कहा मैं ठेकेदार हूँ इस मस्जिद का, मेरे हुनरिया कौन हिलेगा इथों, जो मैं करूंगा वो होगा। ये शादी कोई सादगी से भी नहीं हुई। बंदा कहता है ना कि चलो जी निकाह पढ़ लिया, को बैठ के कबूल कर लिया, को कल में पढ़ लिए मियां बीवी को बिठा के, लड़का लड़की को बिठा के। ना 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 ना, सादगी सुदगी कोई नहीं है। क्या हो रहा है? साजबाज, नाच गाना, ठुमके, फजूल फोहश डांस, इस एहतमाम के साथ ये शादी वहां रखी गई है। पूरा डीजे सिस्टम बुलाया गया है। अब ये शादियों में जो डांस करने वाली लड़कियां होती हैं, ये जो मुजरे गर्ल्स होती हैं जिनको शादियों में लोग बुलाते हैं पैसे देके, फिर जो ऊपर पैसे फेंके जाते हैं उनको भी इकट्ठा करके दे देते हैं। कोई अपनी जुबान में वारियां कह रहा होता है, कोई वारी के पैसे कह रहा है, कोई बेलें कह रहा है, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। ये मुजरा गर्ल्स जो होती है ना, ये जिस्म दिखा के नोट कमाती हैं, दुपट्टा लेके नहीं कमाती, को सबक पढ़ के नहीं सुनाती। जिस्म कितना अच्छा कौन सी हिलाती है वो अच्छी मुजरा गर्ल होती है, उसे मुजरा गल कहते हैं। मेरे से ज्यादा पता है आप लोगों को, और बोलेगा कोई नहीं। मुजरा गल को बुलाया और खूब मुजरे करवाए, ठुमके लगवाए, फिटिंग वाले कपड़े, फजूल कपड़े। अब इस महफिल में छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, मर्द हैं, औरतें हैं, पूरा मजमा लगा हुआ है, तमाशा लगा हुआ है, मतलब तमाशबीन बैठे हुए सारे, वो शादी को एंजॉय कर रहे हैं। मैं हैरान हो गई हूँ इस बात पे कि कारी से चलो गलती हो गई, वो जहाँ शादी पे मेहमान नवाजी हुई, जिनको बुलाया हुआ था उनमें से भी कोई नहीं बोला कि ये मस्जिद के अंदर क्या कर रहे हो तुम लोग, या हमने नहीं आना, या तुम लोग गलत कर रहे हो। कोई बुजुर्ग, कोई बड़ा, कोई औरत, कोई नहीं बोली। ये तस्वीर आपको जो नजर आ रही है इसी व्लॉग में स्क्रॉल करती हुई, इसमें आपको नजर आ रहा है कि लड़की डांस कर रही है, मुजरा गर्ल है, और जहां ये लड़की डांस कर रही है उसकी बैक पे आपको मस्जिद की दीवार नजर आ रही है, और उस दीवार के ऊपर क्लॉक लगा हुआ है मस्जिद का। अब मस्जिद का क्लॉक क्या होता है? मस्जिद का क्लॉक ये होता है कि जिसके ऊपर 5 टाइम की नमाजों के औकात को बड़ा क्लियरली लिखा होता है, मेंशन किया होता है। जहां डांस हो रहा है वो सामने दीवार पर नजर आ रहा है लिखा हुआ कि कुरानी आयात लिखी हुई हैं, आयात मुबारका। मेरी इत्तलात के मुताबिक ये एक मस्जिद है, यहाँ एक बेसमेंट है, और इस बेसमेंट में ये फहाशी का समा सजाया गया है। इसी बेसमेंट में बच्चे कुरान पाक पढ़ने के लिए भी आते हैं। डूब मरे शर्म से। डीजे सिस्टम, मुजरा गर्ल,
جب اس مسجد میں ہوئے ہوں گے داخل، وہ ہے کسی کے پاس شورٹی کہ وہ پاک حالت میں گئی ہے کہ ناپاک گئی ہے کسی کے پاس شورٹی؟ کسی کو کوئی ٹینشن نہیں، پاک ہے ناپاک ہے، بھائی پاک جگہ پہ کھڑا کر رہے ہیں آپ اس کو۔ پاکی ناپاکی کا مطلب میرا دوسری طرف بھی جاتا ہے، میں کہہ بھی رہی ہوں، اوپن کہہ رہی ہوں، لیکن میں یہ بھی کہہ رہی ہوں کہ ڈانس کرنے کے بعد کون سی پاکی رہ گئی آپ کے اندر؟ وہ 200 بندوں کو آپ نے دکھایا، آدمیوں کو، غیر آدمیوں کو، کیسے ڈانس کرنا ہے، کیسے مٹکنا ہے، جسم کیسے ہلانا ہے۔ جب کال ملائی ہوگی کاری نے، ذرا مجرا گل تو ارینج کر دیں، کتنے پیسے لیتی ہے، رات کے اتنے لیتی ہے، 2 گھنٹے کتنے لیتی ہے، 3 گھنٹے کتنے لیتی ہے؟ شرم نہیں آئی ہوگی؟ اس زبان سے تو میں سارا دن قرآن پاک پڑھتا ہوں، اور اس زبان سے تو میں لوگوں کو نماز بھی پڑھاتا ہوں۔ اس ٹائم یہ بولتے ہوئے کہ مجرا گل کون سی اچھی بلی ہے بھائی جو صحیح ڈانس کرتی ہے، نہیں آئی ہوگی شرم؟ آئی ہوتی تو کرتے نا۔ بہرحال مسجد میں داخل ہوئی، مسجد کی بیسمنٹ تک جانے کے لیے داخل ہونا، مسجد کے راستے سے گزرنا، سیڑھیاں تک پہنچنا، اور پھر بیسمنٹ میں جانا، اور اس پاک جگہ پر جہاں پر قرآن پاک کا ذکر ہوتا ہے، آواز ہوتی ہے بچوں کی، بچے بڑے معصوم ہوتے ہیں، فرشتے ہوتے ہیں، وہ جب قرآن پاک پڑھتے ہوں گے تو ان کی آواز مل کے آتی ہوگی نا اس بیسمنٹ میں، ایکو کے ساتھ، گونج کے ساتھ۔ اسی جگہ پر اب مجرے کی آواز آ رہی ہے۔ عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ یہ جو گانا چل رہا ہے، مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں خود اپنے منہ سے یہ الفاظ بیان کروں۔ آدھے لوگوں کو پتہ لگ گیا ہوگا گانا کون سا، کوئی 2 لفظ میں بتا دیتی ہوں، پورا جملہ میں بول نہیں سکتی۔ لہنگے ہیں، شرابیں لہنگوں پہ پھینک دو تو یہ کچھ کرو اور وہ کچھ کرو، بے غیرتی کرو، یہ گانے۔ یہ ویڈیو ہوئی جب وائرل تو اوکاڑا پولیس جو سوئی ہوئی تھی اس کی آنکھیں کھل گئیں، اور آنکھ جیسے ہی کھلی انہوں نے آنکھوں کو ملا، اور ملنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ مسجد کون سی ہے، اچھا یہ مسجد ہے، اوکے، تھانہ اس کو لگتا ہے جی 8 ڈویژن پولیس اسٹیشن، جہاں پر جس کی جورسڈکشن میں یہ تماشا ہو رہا ہے۔ فوراً انہوں نے ریڈ کی، مسجد پہنچے، وہاں سے گرفتاری کی اور ایف آئی آر درج کی۔ جو ایف آئی آر درج کی ہے وہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے جی 3 نامزد ملزمان دے، اور باقی نامعلوم ہے کچھ 6 سے 7۔ ایف آئی آر کا بلنڈر بھی آپ کو میں بتاؤں گی، نہ جانے ڈی ایس پی کی غلطی ہے، ایس ایچ او کی غلطی ہے، کوئی کسی ناسمجھ بندے کی غلطی ہے، کوئی آفیسر ناسمجھ تھا ادھر موقع پہ جس نے چلو ایف آئی آر کٹوا دی، بعد میں تو پہنچی ہوگی نا اعلیٰ افسران کے پاس، ان کو بھی نہیں سمجھ آیا کیا لگانا چاہیے۔ ایف آئی آر تو درج ہو گئی ہے، مگر جو ایف آئی آر درج کی ہے انہوں نے وہ ہوئی ہے لاؤڈ سپیکر ایکٹ کی دفعات کے مطابق۔ میں ایف آئی آر پڑھ کے سناتی ہوں پھر آگے چلتے ہیں۔ اچھا جی، ایف آئی آر درج ہو گئی ہے تھانہ اے ڈویژن میں، ضلع اوکاڑا ہے، بخدمت جناب ایس ایچ او صاحب، تھانہ اے ڈویژن اوکاڑا۔ السلام علیکم۔ بس سواری سرکاری گاڑی موبائل 1 جس کا ڈرائیور بیٹی نمبر بسلسلہ گشت جرائم گھوڑے شاہ چوک میں موجود ہوں۔ میں نے اپنے موبائل فون پر سوشل میڈیا فیس بک پر ایک ویڈیو دیکھی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 2-3 رقاصائیں مجرا گل 2-3 رقاصائیں فحش نازیبا گانوں پر ڈانس کر رہی ہیں، اور ان کے ساتھ 8 سے 10 لوگ اور بھی موجود ہیں جو ڈانس کر رہے ہیں، اور لاؤڈ سپیکر کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے، جو کہ پتہ جوئی کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ تقریب کالج روڈ پر قاری عاشق حسین نے منعقد کروائی ہے۔ لعنت، جس میں ایک قاری عاشق حسین ولد ملوک حسین ہے، نمبر 2 صابر علی ہے ولد قوم کھرل، اور نمبر 3 ہے جی محمد سلیم۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ہیں 6 سے 7 نامعلوم افراد جو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اشخاص رقاصاؤں کے ساتھ فحش ڈانس کر رہے تھے۔ لاؤڈ سپیکر کا استعمال کیا ہے، فحش ڈانس کر کے لاؤڈ سپیکر کا استعمال کر کے ارتکاب جرم 294 اور پنجاب ساؤنڈ سسٹم ایکٹ 2015 کا کیا گیا ہے، لہٰذا تحریر استغاثہ ہے، اور آگے یہ کچھ ہے۔ اوکے ڈن، یہ ایف آئی آر درج کیا آپ نے۔ یہ تھا وہ بلنڈر جو میں عوام کے سامنے، پبلک کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ یہاں پر اور کون کون سی دفعات لگتی تھیں یہ آپ کو نہیں پتا۔ آپ پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہیں، بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، اعلیٰ افسران ہیں یا نارمل ہیں، آپ کو پتا ہونا چاہیے یہاں پر کون سی دفعات لگتی ہیں، وہ دفعات آپ نے کیوں نہیں لگائیں، اور اگر وہ دفعات آپ نے نہیں لگائیں، 100% آپ نے نہیں لگائیں تو کیوں نہیں لگائیں، اس کا ریزن بھی آپ کو پبلک کے سامنے رکھنا چاہیے تھا۔ بہت سے کیسز میں ایسا ہوتا ہے جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دینی معاملات آ جاتے ہیں یا مذہبی معاملات آتے ہیں تو لوگوں کے گھر چلا دیے جاتے ہیں، مار دیا جاتا ہے، موب میں لوگوں کو پکڑ کے اکٹھا کر کے مار دیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل لاہور میں ایک واقعہ پیش آیا جی، جسم کپڑوں کے اوپر جی عربی لکھی ہوئی ہے، اور لکھا ہوا بیچارہ کچھ اور تھا لفظ، لوگوں نے کہہ دیا جی آیت لکھی ہوئی ہے، تو لوگوں نے پکڑ لیا اس کو، ڈی ایس پی صاحبہ آئیں اور انہوں نے اس کو بچایا، کیسے ہیرو بنایا ان کو۔ یہاں پہ کیوں نہیں ہیرو بننے کے لیے کوئی آگے بڑھا پولیس آفیسر؟ بڑھنا چاہیے تھا، یہ درد ہی نہیں تھی، کسی کو کوئی ٹینشن نہیں تھی، خیر ہوتا تو ہونے دو۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں سیالکوٹ میں ایک واقعہ پیش آیا تھا
آپ کو پتا ہوگا کہ ہزاروں کا مجمع اور بندے کو پکڑ لیا تھا انہوں نے جلانے کے لیے. کرسچن کمیونٹی جڑا والا لوگوں کے گھر جلا دیے. تو کیا اس سارے تماشے سے بچنے کے لیے آپ نے اس خبر کو دبایا جو کہ پھر بھی آپ سے نہیں دبی, اور آپ نے ایکٹ بھی نہیں لگائے کہ کہیں مذہبی معاملہ ہے کہ تماشا نہ بن جائے, بہت زیادہ کیسے سنبھالیں گے؟ اللہ سے ڈر نہیں لگا کہ مذہبی معاملے کو دبا دیتے ہیں؟ میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں پہ لگتا کون سا تھا ایکٹ, دفاع کون سی لگتی تھی؟ لگ جاتی تو شاید اللہ کو منہ دکھانے کے قابل رہ جاتے کہ چلو اللہ تعالیٰ آپ نے ہمارے ذمہ دنیا میں کوئی 20,000 فار ایگزامپل کیس ڈالے تھے جن میں سے ایک تو ہم نے صحیح کیا تھا یا 10 ہم نے صحیح کیے تھے. نہیں, اس معاملے میں آپ نے بڑی کوتاہی, بڑی ہی لاپرواہی کا مظاہرہ کیا. بہت افسوس ہوا مجھے. اچھا جی, سیکشن 295A یہاں پر لاگو ہوتا ہے, جس میں اگر ہم بات کریں سزا کی اور ڈیٹیل کی اور اس کی ڈیفینیشن کی, تو میں وہ بھی ذرا آپ کے سامنے رکھ دوں کہ یہ 295A کہتی کیا ہے. Section 295A of the PPC makes it a crime to intentionally insult or attempt to insult the religious beliefs of any group or citizen. The punishment for this crime can range from a fine to the death penalty. The maximum imprisonment for a violation of Section 295A is 10 years. زیادہ سے زیادہ اس کی جو قید ہو سکتی ہے وہ ہو سکتی ہے 10 سال. اور اس کے علاوہ جو آپ نے کوشش کی ہے کسی بھی ریلیجیس چیز کی بے عزتی کرنے کی, انسلٹ کرنے کی, اس پر یہ کسی بھی شخص پر 295A لگ سکتی ہے. یہ اسی گناہ, اسی جرم کے لیے بنائی گئی ہے قانون میں, جس کا استعمال نہیں کیا گیا. کتاب کو بند کیا, تکیے کے نیچے رکھا, سو گئے, صبح اٹھے وردی پہنی تھانے میں آ گئے. یہ کیا آپ نے. آج یہ کام ہوا, کل توبہ استغفار مدرسے یا مسجد میں, اس سے اگلا سٹیپ ہوگا. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. میرا تو یہ میسج ہے اور التجا ہے تمام لوگوں سے کہ اس پر پوری اسلامک کمیونٹی کو مل کر ایکشن لینا چاہیے. ایک بندے کی غلطی نے سب کا سر شرم سے جھکا دیا ہے, تو اسے ایک بندے کو کیوں نہیں ٹانگتے آپ لوگ مل کر؟ کیوں نہیں پوچھتے؟ جو اس پر لگی ہے 294 فوش حرکات کی دفاع, چند گھنٹوں میں بیل ہوتی ہے, باہر آتا ہے بندہ. یہ مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں, مجھے کیا پتا ان چیزوں کا, آپ لوگ ڈبل ٹرپل جانتے ہیں. تو تھوڑے سے ہوش کے ناخن لیں. ہم التجا کر سکتے ہیں, صحافی ہیں, بول سکتے ہیں. اختیار آپ کے پاس ہے اور اللہ نے اس اختیار کا حساب لینا ہے آپ سے کہ جو اختیار دیا تھا اس کا استعمال کیا تھا یا نہیں کیا. آ جاؤ, پھر بھگتنا ہے, وہاں کسی نے بچانے نہیں آنا.